کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے اور تھوڑی دیر بعد جو ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو یقین کرو اس بات پر کہ تمہارے گمان سے بھی بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا گمان جیسا ہوگا تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور کبھی کبھار دعا کے قبول ہونے میں سال لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھار پل بھر میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تمہیں دیری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں سمجھنا چاہیے اور دعا کو کبھی بھی کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، مانگتے رہا کریں۔ کیا معلوم ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا بار بار مانگنا پسند آ جائے۔ مجھے ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے مانگتے کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی ہے، وہ ہے قبولیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ میری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار میں بھی تھک جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ بس اب اور اس بارے میں دعا نہیں کروں گی، پر جب بھی نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں دوبارہ سے پختہ یقین بن جاتا ہے اور وہی الفاظ اور وہی دعا جو ہے زبان پر آ جاتی ہے۔ بات بھی آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ یہ شیطانی وسوسے اور خیالات میرے پاس بھی آتے ہیں، یہ تو ہوگا ہی نہیں، ناممکن ہے کہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہو، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن یقین جانیے میں اپنی سوچ سے لڑتی ہوں اور یہ لڑنا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت سے ہی سیکھا ہے۔ جب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین آ جاتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعاؤں پر مجھے یقین آ جاتا ہے، میں ان وسوسوں سے لڑتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں میرے مانگنے سے بھی پہلے، لیکن بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرا مانگنا بار بار پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مجھے نوازیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو مجھے دعا مانگنے کی توفیق بار بار دیتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹے دل کی عرش کو ہلا دیتی ہے نا، اسی طرح ٹوٹے دل کی فریاد بھی سیدھا عرش پر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ درد اور تکلیف میں لگائی گئی آواز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی انسنی نہیں کرتے ہیں، پھر چاہے زمانہ راہ میں کتنی ہی رکاوٹیں ڈالے اور یہ بولے کہ تم ایک ناممکن چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لمحے میں تمہاری دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو سارے معجزے یقین کے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن پر جتنا یقین آپ کا پختہ ہوگا اتنی ہی عطائیں جو ہیں آپ کی منتظر ہوں گی۔ تو بس پھر پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی لمحے میں آپ کی نامکمل کہانی کو مکمل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج آپ لوگوں سے جو میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، یہ بہن ہے جن کی اپنی میریکل سٹوری بھی ہے خود کی، اور انہوں نے اپنے کزن بھائی جو ہیں ان کی میریکل سٹوری بھی مجھے بھیجی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی۔ اور پہلی میریکل سٹوری جو ہے جو کہ ان کے کزن بھائی کی ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ان کی اپنی ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد۔ وہ میری پیاریوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی اگر جو ہے کسی انسان کو ہم نے معاف کرنا، آپ ہی اس انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے، پلیز مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ ہی مجھے پہلے تو اتنا معلوم نہیں تھا، لیکن جب آپ کی ویڈیو کا سنا ہے تو آپ ہی بس دل بہت زیادہ پریشان سا ہو گیا ہے۔ کیا مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا ان کی زندگی میں؟ مجھے پلیز لازمی جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن،
بہن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے کہ میں عالمہ تو نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کی بہن ہوں، آپ لوگوں کی دوست ہوں۔ آپ کا سوال اسی لیے شامل کیا ہے کہ دیکھیں جہاں تک مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتا سکوں۔ تو میری پیاری دیکھیں اب اس دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کو پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہوگا یا آپ معاف کرنے کے بارے میں اتنی بات نہیں جانتی ہوں گی۔ تو کوئی بات نہیں، دیکھو میں آپ لوگوں کو اسی لیے کہتی ہوں کہ دیکھو وقت کا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے پل بھر کی خبر نہیں ہے، ہمیں اپنی سانسوں کا نہیں پتا۔ تو میری پیاری اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ دلوں کو صاف کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں، لوگوں کو بھی معاف کریں۔ میری بہن جن کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ 2 نوافل پڑھیں، ان کے لیے ان کو ثواب پہنچائیں۔ جو بھی آپ کے دل میں بات چیت ہے وہ آپ اللہ پاک سے کریں اور ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے نا اصالِ ثواب کے لیے آپ پڑھیں، ان کو ثواب پہنچائیے گا۔ آپ نوافل پڑھیں، عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اصل بات تو اب یہی ہے نا کہ ان کو جس طریقے سے آپ ثواب پہنچائیں گی وہی ان کو پہنچ سکے گا۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے دلوں میں نفرتیں مت رکھیں، اپنے دلوں میں بری سے بری بات مت رکھیں، کسی کے بارے میں برا مت سوچیں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے تو بس پھر آپ لوگ معاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ لوگ دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور آپ کی پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں جو ہوں آپ کو اپنے کزن بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی، جو کہ آپ ہی ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں۔ تو بس آپ ہی ہمارے سامنے ہی ان کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہمیشہ ہی اپنی زندگی کو بہت ہی لیوش طریقے سے گزارا ہے، ایک اچھی یونیورسٹی سے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا اور آگے سے آپ ہی ماشاءاللہ ان کا اتنا اچھا نصیب تھا کہ ان کو آپ ہی ایک ٹاپ کلاس کمپنی میں جو ہے باہر کی کنٹری میں جاب مل گئی، اور جہاں پر آپ ہی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہہ لیں کہ آپ ہی اس سے بھی بہترین جاب انہیں مل گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، آپ ہی پھر ایسا ہوا تقریباً 2 سال بعد جو ہے ان کے گھر والے ان کے لیے پروپوزلز وغیرہ دیکھ رہے تھے، تو آپ ہی انہوں نے جو ہے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو کہ آپ ہی خود جو ہے وہ ڈاکٹر تھیں۔ لیکن آپ ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں پر ڈاکٹر لڑکی ہوتی ہے تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہی لڑکا ہونا چاہیے۔ یہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی جاب کر رہے تھے، ان کی امی اور میری امی ان کا رشتہ لے کر ان کے گھر گئے تو آپ ہی ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے لڑکا جو مرضی جاب کرتا ہو لیکن ہم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر لڑکے سے ہی کریں گے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ آپ ہی جن کو وہ پسند کرتے تھے، ایون کہ آپ ہی اس لڑکی نے خود بھی اپنے پیرنٹس کو سمجھایا کہ آپ لوگ میری بات کو مان لیں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھی جاب کر رہا ہے، ایون کہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس سب کچھ نہ ہو جتنا کہ ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا دیا ہوا ان کے پاس ہے، لیکن آپ ہی ان کے گھر والے جو ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ گھر آ کر ان کو اس بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ نہیں مان رہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشتہ نہیں دیں گے، تو میرا کزن آپ ہی مایوس نہیں ہوا، اس کو اللہ پاک پر یقین تھا اور توکل تھا، اور آپ ہی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ آپ ہی ہر لمحے میں اور ہر وقت میں صدقہ کرتا تھا اور درود ابراہیم پڑھتا رہتا تھا، اور آپ ہی ماشاءاللہ سے 5 وقت کا نمازی تھا۔ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی تھی وہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے سجدوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، صدقہ میں دیتا ہوں اور درود ابراہیم میں پڑھتا رہتا ہوں، بس سب کچھ جو ہے اللہ پاک کے کرم سے ہی ہے جو کچھ آج میرے پاس ہے۔ اور آپ ہی جب اس کو یہ بات بتائی گئی کہ اس لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تو اس نے کہا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے دل سے دعا کروں گا، دیکھ لینا انشاءاللہ اللہ پاک میری سچی محبت جو ہے وہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ اللہ پاک میری نیت جانتے ہیں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں درود ابراہیم پڑھتا ہوں تو میری یہ نامکمل کہانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل کر دیں گے۔ میں مانتا ہوں کہ میرے لیے وہ لڑکی لا حاصل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے کزن کی امی جو تھی انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو اور جو ہے پروپوزلز وغیرہ دیکھتی ہوں، لیکن آپ ہی میرے کزن نے کہا نہیں امی میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ پاک میری دعا سن لیں گے۔ آپ ہی وہاں پر میرا کزن جو ہے پردیس میں بیٹھا ہوا اللہ پاک سے دعائیں کر رہا تھا، اور آپ ہی مسلسل جو ہے ماشاءاللہ سے وہ صدقہ دیتا تھا، ریگولر بیسس پہ اس کی روٹین تھی، اور آپ ہی بس وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ پاک اس لڑکی کو میرے حق میں بہترین کر دے اور میرے لیے آسانیاں فرما دیں، اور آپ ہی درود ابراہیم وہ پڑھتا رہتا تھا۔ ایسا ہوا کہ میری جو بڑی بہن ہے ان کی شادی تھی، یہ بتائیں کہ آپ جب آئیں گے ہم تبھی شادی کے ڈیٹ جو ہے وہ فکس کر لیں گے۔ اب آپ ہی انہوں نے ہمیں اپنے آنے کے بارے میں بتایا تو ہم نے جو ہے انہی دنوں کے دوران جو ہے شادی کی ڈیٹ فکس کر لی،
खैर आप ही वो जो है मेरी बहन की शादी पर आए। आप ही बहुत धूमधाम के साथ मेरी बहन की शादी हुई। मेरी खाला जो है वो कहती थी कि अब मैं तुम्हारी शादी करके ही तुम्हें वापस भेजूंगी, ऐसे मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ। खैर आप ही मेरा कज़न जो था वो कहता था कि अम्मी अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल कर लेंगे, आपको इतनी क्या जल्दी है, आप थोड़ा सब्र कर लें, अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे। ऐसा हुआ कि वो जो लड़की थी उसने अपने घर वालों को भी कहा कि आप लोग जाकर एक बार उन लोगों को देख तो लें, उस लड़के से भी मिल लें, वो आया हुआ है आजकल। तो बस फिर आप ही मेरी खाला से जो है उन लोगों का राब्ता हुआ और आप ही उन लोगों ने आने के लिए मेरी खाला को बोला कि हम लोग आपके घर आना चाहते हैं। खाला वगैरह ने उन लोगों को इनवाइट किया। अब आप ही ऐसा था कि वो लोग जब कहते थे कि मेरे कज़न से शादी करनी ही नहीं है, उन्होंने आप ही पहली मुलाकात में ही मेरे कज़न को जो है माशाल्लाह से पसंद कर लिया। और आप ही जो सोच उनके दिमाग में मेरे कज़न के बारे में बनी हुई थी कि हो सकता है कि लड़का जो है इस तरह का हो, या आपको पता है कि आप ही अजीब अजीब तरह की सोचें तो माँ बाप के जहन में आती ही हैं। खैर आप ही जब वो मेरे कज़न भाई से मिले हैं तो आप यकीन करेंगे वो माशाल्लाह से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा हम लोगों ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ उस वक्त किया था उसके लिए जो है हम माजरत चाहते हैं। बस हम लोग ये चाहते थे कि हमारी बेटी डॉक्टर है या एक डॉक्टर लड़के से ही उसकी शादी हो, लेकिन आपका बेटा बहुत अच्छा और बहुत नेक है। जिस तरीके से आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की है हम लोग तो देखकर यकीन करें कि इम्प्रेस हो गए हैं। खैर उसके बाद आप ही ऐसा हुआ कि मेरा कज़न जो है माशाल्लाह से जब सदका देता रहता था, दरूद इब्राहिम की कसरत करता था, अल्लाह पाक ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। आप ही अल्लाह पाक ने उसका नसीब वहाँ पर लिखा हुआ था। तो आप ही उसके बाद जो है मेरे कज़न की वहाँ पर उसी लड़की के साथ जो डॉक्टर थी शादी हो गई और आप ही पूरा ख़ानदान बहुत ज़्यादा खुश था। अब आप ही ऐसा था कि उसकी शादी माशाल्लाह से इतनी अच्छी और इतने लेविश तरीके से हुई कि आप ही पूरे ख़ानदान की आंखें खुली रह गई। आप ही जाहिर है ख़ानदान का इतना होनहार लड़का था, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उसकी दुआ को कबूल किया है। अभी जो मेरे कज़न भाई की कहानी है वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि आप ही हमें अल्लाह पाक के मज़ीद करीब करती है और हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है कि आप ही सदका देने से और दरूद इब्राहिम पढ़ने से अल्लाह ताला दुआओं पर कुन फरमा देते हैं जब इंसान की नीयत साफ़ होती है, और आप ही अल्लाह पाक ज़रूर साथ देते हैं। खैर उसके बाद जो है आप ही मेरे कज़न की जब शादी हो गई तो आप ही उनकी वाइफ के जो है थोड़े पेपर्स वगैरह बनने थे, उसमें थोड़ा टाइम लगना था, वो बाहर चले गए। तो आप ही उनकी वाइफ के पेपर्स वगैरह रेडी हो गए। मेरे कज़न की वाइफ भी जो है वो उनके पास चली गई। मैंने आपको बताया है कि मेरे कज़न की रूटीन थी माशाल्लाह से वो सदका देता रहता था। वो कहते थे कि सदके के बगैर जो है मेरा दिन ही नहीं गुजरता और दरूद इब्राहिम जब तक मैं ना पढ़ूं मुझे सुकून ही नहीं आता है। जहाँ पर मेरे कज़न की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह पाक ने उसको उसकी मोहब्बत से नवाज दिया, वहीं पर आप ही जो उसकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ थी उसके बारे में तो उसको ख़बर तक नहीं थी। ज़ाहिर है आप ही आने वाले वक्त का सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला को ही मालूम होता है। लेकिन आप ही कहते हैं ना कि जब हम सदका देते हैं तो अल्लाह पाक आने वाली परेशानियों से भी इंसान को जो है गुजार देते हैं। कज़न भाई के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, जहाँ पर आप ही उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ के पेपर्स बन गए, कोई रुकावट नहीं आई। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। तो आप ही कुछ अरसे बाद जो है अल्लाह पाक ने उनको गुड न्यूज़ से नवाजा। आप ही जो एक्सपेक्टिंग टाइम था वो गुजर रहा था। अब आप ही उनकी वाइफ की जो तबीयत थी वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग गई थी। लगता था कि सब कुछ नॉर्मल ही है, हर किसी की तबीयत ख़राब होती है, लेकिन आप ही वो जो है आउट ऑफ कंट्री में अकेली सर्वाइव कर रही थी। तो आप ही बेबी की जो पैदाइश है वो प्रीमेच्योर तरीके से हो गई, और आप ही बेबी जो था वो कह लें कि बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिसको डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा जो है बच नहीं सकता है। और हम लोग आप लोगों को पहले बता दें कि हम लोग आप लोगों को तसल्ली दे सकते हैं और उम्मीद दिला सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी। अब आप ही जहाँ पर मेरे कज़न और मेरी कज़न की वाइफ की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई थी, वहीं पर आप ही ये आजमाइश आ गई, वो भी औलाद की तरफ से। और आप ही मेरा कज़न जो है वो सजदों में रो रो कर अल्लाह ताला से अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए फरियादें कर रहा था। वहाँ पर आप ही जो उनकी वाइफ थी वो भी अकेली परेशान थी। अल्लाह पाक ने कैसे उस बच्चे को बचाया जो कि आप ही प्री मेच्योर इस दुनिया में आ गया। जहाँ पर उसकी पैदाइश हुई थी वो बाहर का मुल्क था, तो आप ही वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और आप ही पूरा जो 9 मंथ का टाइम था वो उसने आप ही मशीनों में रहते हुए उस वक्त को गुजारा, क्योंकि आप ही उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। और जैसे कि आपको बताया कि वो प्री मेच्योर था, तो आप ही पूरा जो 9 मंथ का प्रोसीजर था वो उन्हीं मशीनों के अंदर रहते हुए आप ही उस बच्चे को जो है दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र और करम है कि आप ही अल्लाह पाक ने उस बच्चे को लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। और आप ही मेरा कज़न जितना अल्लाह पाक के करीब रहा है शुरू से,
وہیں سے اللہ پاک نے اس کو اس آزمائش سے بھی نکال دیا۔ اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم اس بات کا بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اور آپ ہی ہمارے پورے خاندان کا خوبصورت ترین معجزہ تھا کہ ان کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ ہی اس بچے کا بچنا ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ آپ ہی ایک بچے کی گروتھ ہی نہ ہوئی ہو، اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ہی آپ ہی بس وسیلے بنائے اور اللہ پاک نے ہی اس بچے کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک آپ ہی بے شک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ صدقہ دیتے رہتے تھے تو الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے ان پر یہ جو آزمائش آئی تھی اولاد کی طرف سے، وہ بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور درود ابراہیم پڑھنے سے جہاں پر ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا یہ بچہ جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ اس بچے کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی تھی، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی۔ اس بچے کی پکچرز کو دیکھا ہے تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو کہ پری میچور تھا، ایون کہ ایسا تھا کہ اس کا سوالو سسٹم بھی بہت زیادہ سلو تھا۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی ان دونوں پر۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہے مشکلات کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ بس آپ ہی میرا کزن جو ہے وہ ہر وقت درود ابراہیم پڑھتا تھا، اس لیے آپ ہی اللہ پاک نے اسے اس آزمائش سے بھی گزار دیا، اور اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی وہ جو بچہ ہے اب ماشاءاللہ سے ہنستا کھیلتا ہمارے سامنے ہے، اور ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے کزن کی جو نامکمل کہانی تھی وہ اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے جو ہے مکمل کی، اور صدقہ دینے سے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جتنی بھی آزمائش آئی، آپ ہی اس کی پسند کی شادی کی طرف سے آئی، چاہے آپ ہی اس کی اولاد کی طرف سے آئی، جیسے کہ آپ ہی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور انسان کی سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ ڈیلی جو ہے صدقہ دیا کریں اور درود ابراہیم پڑھا کریں۔ درود ابراہیم پڑھنے سے ہر رکا ہوا کام جو ہے وہ بن جاتا ہے، اللہ پاک رزق میں بھی برکت دیتے ہیں، اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر سے بہترین کریں، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں کہ آپ نے اپنے کزن بھائی کی جو میریکل سٹوری ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، ان کے جو کزن بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ سے درود ابراہیم کی کثرت کرتے تھے اور صدقہ دیتے تھے۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں تھیں، جو بھی آزمائشیں تھیں، بے شک کہہ لیکن ناممکن دعائیں بھی تھیں، وہ بھی اللہ پاک نے قبول فرمائی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی روٹین میں جو ہے صدقہ اور میری پیاریوں درود ابراہیم کو شامل کر لیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، جن بہن نے اپنے کزن بھائی کی میریکل سٹوری بھیجی ہے، اب انہی کی کہانی جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی میں جو ہوں اب آپ کو اپنی کہانی بھی بتانا چاہوں گی، جو کہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا ہے۔ خود جو ہوں ٹیچنگ کرتی ہوں، تو آپ ہی میری ایج جو ہے تھوڑی بڑھتی جا رہی تھی، اور میرے لیے آپ ہی پروپوزلز وغیرہ آ رہے تھے، لیکن آپ ہی کہیں پر جو ہے بات نہیں بن پا رہی تھی۔ امی نے کچھ لوگوں کو میرے لیے رشتے کے لیے بولا ہوا تھا، تو آپ ہی میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروپوزل آیا ہے۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی میری دعا کو قبول کر لیا، اور آپ ہی میرا جو رشتہ آیا تھا وہاں پر میرا استخارہ بھی بہت اچھا آیا۔ کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں اللہ الصمد جو ہے وہ کس طریقے سے اور کس وقت میں پڑھ رہی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھتی تھی اپنے نیک نصیب کے لیے، جو کہ آپ ہی مجھے آپ کی ویڈیو سے ہی معلوم ہوا تھا۔ تو آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں نے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ پھر آپ ہی میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ الصمد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد 313 مرتبہ 313 ٹائمز اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ جو ہے میں پڑھ رہی تھی۔ تو آپ ہی بس کہہ لیں اسی طریقے سے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے کا وسیلہ بنا۔ اس کے بعد آپ ہی میری امی نے جو ہے مجھے اللہ الصمد پڑھنے کے بارے میں بتایا، اور آپ ہی میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ جب سے اللہ الصمد میں نے پڑھنا شروع کیا تو آپ ہی کچھ کام جو تھے وہ اور بھی مزید رکے ہوئے تھے، لیکن آپ ہی اللہ الصمد پڑھنے سے آپ ہی وہ جو کام تھے وہ بھی ہو گیا۔ میرے لیے بہت ہی بہترین جو رشتہ ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور آپ ہی ایسا ہوتا تھا کہ پہلے جب رشتے آتے تھے تو کہیں پر آپ ہی جو ہے بات ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ آپ ہی استخارہ ہی نہیں صحیح آتا تھا۔ حالانکہ آپ ہی جب ہم ان لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگ خود استخارہ کروا لیں، ہماری طرف سے تو استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا، تو آپ ہی
اس طرف سے بھی استخارہ ٹھیک نہیں آتا تھا، بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ ہی جو ہے اللہ الصمد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے میری زندگی میں جو ہے میریکل کرنا تھا تو آپ ہی اس کے بعد جو ہے میرا استخارہ بھی ٹھیک آ گیا اور میرا نصیب جو ہے وہ بھی جاگ گیا۔ تو آپ ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دسمبر میں میری شادی ہے۔ آپ نے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک سب کچھ خیر و عافیت کے ساتھ کر دیں۔ آپ ہی اللہ پاک معجزات کر دینے پر قادر ہیں بے شک۔ آپ ہی جب سے میں نے آپ کو فالو کرنا شروع کیا ہے تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اور اپنے کزن بھائی کو بھی بتایا تھا کہ آپ کی میریکل سٹوری جو ہے میں اس طرح آپ ہی ہیں نینو کی مما ان کو شیئر کروں گی، انشاءاللہ اپنی میریکل سٹوری بھی ان کو بتاؤں گی۔ تو اب آپ ہی کہہ لیں کہ میری آدھی سے زیادہ فیملی کو انتظار ہے کہ آپ ہماری میریکل سٹوری جو ہے جلدی سے شیئر کریں گی، تو پھر آپ ہی ہم سب لوگ جو ہے ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی پیاریوں کی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی پیاریوں کو بتانا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سن لیتے ہیں۔ بے شک آپ ہی پیاریوں کو بتائیے گا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں اور اللہ الصمد جو ہے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ جیسے اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا ہے ایسے ہی اللہ پاک آپ کی پیاریوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بھی آپ کے لیے حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں میں کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میری امی، میری خالہ، ہم سب آپ ہی اب آپ کو فالو کرتے ہیں اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بہنوں کی کہانی جو ہے اتنے خوبصورت طریقے سے شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی اس کوشش اور کاوش میں برکت عطا فرمائے اور ان بہنوں کو اجر عطا فرمائے جو آپ کو جو ہے اپنی زندگی کی کہانیاں میریکل سٹوریز بھیجتی ہیں، جن سے ہمیں بہت ہی زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے آپ کی شادی ہو، آپ رخصت ہو کر اپنے گھر جائیں۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے دل سے ہمیشہ دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریاں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، کرم فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔